رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں 3 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر خود میرا اللہ مسکراتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں اس شخص پہ راضی ہو گیا ہوں اور اس کے جیتے جی ہی میں نے اسے بخش دیا ہے۔ فرشتے ایسے شخص کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ایسے شخص کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خوش قسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا صدقہ کرنے والا، اور ایسے وقت میں صدقہ کرنے والا، ایسے وقت میں صدقہ کرنا جب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو، جب دل میں یہ خیال ہو کہ یہ مال کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی لٹا دیا جائے، اور اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہو، اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ صدقہ کرنے کے نتیجے میں میں بھوک یا غربت کے شکار ہو جاؤں گا، اور بعد میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے میرے ساتھ، اور مہنگائی کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا حالات بنیں گے۔ اب یہ اس سوچ کی بنیاد پر صدقہ کر ہی دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صدقہ، یہ نیکی میری زندگی کی آخری نیکی ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ صدقہ کر ہی دیتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھ پہ خوش ہو جائے، حالانکہ شیطان اسے روکتا رہا۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں شیطان نے لاکھ کوشش کی کہ وہ میرے مقابلے میں جیت جائے، لیکن میرے اس بندے نے شیطان کو ہرا دیا، گندا کر کے ہرایا اور مجھے خوش کر دیا۔ فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اسے جیتے جی ہی بخش دیا۔ فرمایا دوسرا شخص معاف کرنے والا، معاف کرنا، درگزر کرنا، وہ چاہے تمہاری فیملی کا کوئی فرد ہو یا کوئی بھی ہو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے گالیاں دی، امام نے منہ ادھر کو کر لیا، اس نادان نے سمجھا کہ امام کو پتہ نہیں چلا، پھر سامنے آ کے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں گالیاں دی، میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں اور تم مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ ہائے کتنا بڑا جرم ہے آل رسول کو گالیاں دینا، اس کی تو زبان کھینچ لی جاتی۔ اس نے کہا میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں۔ جب اس نے بار بار یہی جملہ دہرایا تو آپ نے فرمایا او گالیاں دینے والے پھر سنو میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں، جس طرح تو مجھے گالیاں دے رہا ہے نا اسی طرح میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں، بس اتنا ضرور کر لینا کہ قیامت کے دن گواہی دے کر کہنا یا اللہ تیرے حسین کے بیٹے نے تیری رضا پر مجھے معاف کر دیا تھا، اور تو بھی حسین العابدین پہ راضی ہو جا۔ یہ اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس کے ابا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ان کی عاجزی کا عالم ہے۔ ایک بار ایک مسجد کی گرد و نواح آگ لگ گئی، مسجد کی گرد و نواح آگ لگ گئی، اسی مسجد کے اندر حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے۔ جس مسجد کے باہر بہت ساری آگ لگی ہوئی تھی نا، اسی مسجد کے اندر حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے۔ آگ نے گھیر لیا، سارے نمازی بھاگ گئے، ایک شور سا مچ گیا، لوگ اندر گئے، امام کو خیریت سے باہر لے کر آئے، کہنے لگے حضرت کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ باہر گرد و نواح ساری آگ لگی ہوئی ہے؟ فرمانے لگے بھائیو جہنم کی آگ نے دنیا کی آگ کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ نے دنیا کی آگ کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ یہ آپ کی عاجزی کا عالم ہے، یہ آپ کی خشیت کا عالم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسروں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، وہ چاہے بیوی ہو، چاہے اپنے بچے ہوں، فیملی کا کوئی فرد ہو یا کوئی اور ہو، فرمایا اس شخص کو دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے۔ تیسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے نام پہ قربان کر دی، اپنا اٹھنا بیٹھنا نماز کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ آج کی ساری مائیں بے اولاد ہیں، آج کے سارے باپ بے اولاد ہیں، بے اولاد ہیں۔ کیا مطلب اولاد سے تو گھر بھرے پڑے ہیں،
جی اولادیں ہیں مگر وہ نہیں جن کو دیکھ کر میرا اللہ خوش ہوتا ہے، اولادیں ہیں، بچے ہیں، وہ بچے نہیں، وہ نوجوان نہیں جن کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، جن پر اسلام فخر کرتا ہے، زمین و آسمان فخر کرتے ہیں۔ 6 سال کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، ابا حضور چلاؤ چھری، میں تیار ہوں۔ 6 سال کا بچہ ہے، اپنے باپ کو سبق دے رہا ہے۔ اتنے بڑے نبی کو 6 سال کا بچہ سبق دے رہا ہے۔ کون سا سبق؟ ابا حضور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، کہیں باپ کی محبت کی وجہ سے ہاتھ کانپ نہ جائے، مجھے الٹا لٹا دیں، ممکن ہے نظروں سے نظریں چار ہو جائیں اور محبت کی وجہ سے ہاتھ ڈول جائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماں نے سکھایا۔ یہ ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی، ایک دم فرشتوں پر سکتہ طاری ہو گیا، جسے کائنات تھم گئی، سب حیران ہیں، پر میرا اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ سب رو رہے ہیں، میرا اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے نا، تو پھر سب کچھ اللہ پر قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے نا، جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر سب کچھ اللہ پر نثار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا مرد جب سجدے میں سر رکھتا ہے، خاشیت الہی میں، جب اس کی آنکھ سے آنسوں کا ایک قطرہ ٹپکتا ہوا زمین کے جگر میں جاتا ہے نا، 40 دن کی بارش سے وہ ٹھنڈک زمین میں نہیں آتی جتنا ایک مومن شخص کا آنسو زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے جوانوں۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کے مسکرائے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کے خوش ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جیتے جی اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ صدقہ، 1 روٹی بھی ہو، اگر ادھر مانگنے والا آ گیا ہے نا، اس 1 روٹی میں سے آدھی روٹی اس مانگنے والے کو دے دینا، فقیر کو دے دینا، صدقے کے طور پر دے دینا۔ یہ 1 روٹی اللہ کو خوش کر دے۔ 1 روٹی تھی، صرف 1 روٹی تھی، خود کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، ادھر سے بھوکا آ گیا ہے، پیاسا آ گیا ہے، مانگنے والا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، 3 دن کا بھوکا ہوں، ابھی تک کچھ نہیں کھایا، آدھی روٹی خود کھا لو، آدھی روٹی اس بھوکے کو دے دو، خدا کی مخلوق سمجھ کر دے دو۔ یہ نہ سمجھو وہ سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، کوئی نہیں، کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس بات پہ ہرگز نہ جاؤ۔ اللہ کے نام پر اسے صدقہ دے دو، وہ صدقہ تمہارا اسی وقت قبول کیا جائے گا۔ وہ چاہے دکھاوے کا صدقہ ہو، چاہے کس چیز کا ہو، ایسی عبادت دکھاوے کی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔